ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من تطير ولا تطير ولا كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ آج ہم سفر مظفر کے مہینے کو صحت و عافیت کے ساتھ دین سیکھنے کی غرض سے مسجد میں جمع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سفر مظفر کا مقدس بابرکت مہینہ شروع ہو چکا. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت کے بے شمار محبوب بندوں کے عرس مبارکہ ہے. ان میں بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ امام باقر، امام علی رضا، داتا گنج بخش علی حجویری، اور بہت بڑا نام سیدی مرشدی مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء کاملین. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے بعد مظفر کا لفظ آتا ہے. سفر المظفر معنی کامیابی والا مہینہ. لفظ کا معنی ہی بتا رہا مظفر کامیابی والا مہینہ. سفر مظفر وہ مہینہ سفر جو کامیابی والا. اب نام سے پکارا گیا سفر مظفر، اور کہنے والا یہ کہے کہ سفر کا مہینہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ، کہنے والا کو یہ کہے کہ سفر کے مہینے میں سختیاں، مصائب و آلام یہ ساری چیزیں اترتی ہے، ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. کتنی عجیب سی بات. نام کہا جا رہا ہے سفر المظفر کامیابی والا مہینہ، جبکہ بندہ زبان سے اس مہینے کا نام لے کر اس کے برعکس بات کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں توہمات، اس کو کہتے ہیں بدشگونی، اس کو کہتے ہیں بدفعالی. اسلام میں بدشگونی، بدفعالی، توہمات وغیرہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور اس ایسے معاملات میں اور ان چیزوں کے حوالے سے ایسی گفتگو کرنا یہ ناجائز ہے. آپ نیک فعالی لے سکتے ہیں، نیک شگون لے سکتے ہیں، بدشگونی کا اسلام میں کوئی گنجائش تعلق نہیں. بدشگونی کا واسطہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بدشگونی پیدا کرتا رہے، کیونکہ سفر مظفر کامیابی مہینہ. اب بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، بندے کا پھنس جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر. خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا، فساد ظاہر ہوا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو تمہارے بد اعمال ہے، بد اقوال ہے، بد اعمال ہے، یہ جو سارا سلسلہ ہے در حقیقت یہ ہے تمہاری کمائی. تو اس کمائی کی وجہ سے تم پر فساد آیا، تو فساد تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا ہے، نہ کہ اس مہینے کی وجہ سے.
اس مہینے کے اندر ایک تلاش کریں. کئی ایسے افراد ہیں، ایک دو نہیں، کئی، جو بدشگونی لیتے ہیں، یہ ہوا تو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. اس مہینے کے آغاز آیا تو نہ جانے کیسی کیسی توہمات والی باتیں شروع کر دیا، لامان ملافظ. حالانکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. سفر کو سفر کہتے کیوں ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ حرمت والے 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. رجب المرجب کا مہینہ الگ ہے. ٹوٹل 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور رجب کا مہینہ علیحدہ ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی قتال، جدال، فساد، چوری، ڈکیٹی، دیگر سارے معاملات نہیں ہوتے تھے. اس وقت کے بھی لوگ جو ہے نا ان 4 ماہ میں خود ادب و احترام کے ساتھ رہتے تھے. اب 3 مہینے ایک ساتھ آ گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اب 3 مہینے کے بعد مہینہ ہے سفر. اب چونکہ یہ 3 مہینے حرمت والے، جنگ، قتال، چوری، ڈکیٹی، دیگر سارے معاملات اس وقت جو ہے وہ ان مہینوں کے آداب کی وجہ سے روک دیے جاتے تھے. کاروبار کے معاملات سب اسٹاپ. اب جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا، لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑتے اور کام کاج، دیگر سارے معاملات میں جو چور ڈکیٹ ہوتا وہ اپنی چوریوں میں مشغول ہو جاتا، دیگر سارے معاملات مشغول ہو جاتے، اور اس وجہ سے اب گھر جو ہے وہ خالی ہو جاتے. خالی معنی صفر، صفر معنی بغیر عدد. تو گھر چونکہ خالی ہو گئے، 3 مہینے تک بھرے ہوئے تھے، اب 3 مہینے بعد سفر کا مہینہ، گھر خالی ہو گیا. اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا. سفر کیونکہ اب یہ سفر ہے، ہم جسے وہ صفر بھی پڑھتے ہیں، 0، بے عدد، معنی کیا؟ خالی ہونا. تو اس مناسبت کی وجہ سے سفر کہا گیا. اب سفر کی وجہ سے اب لوگوں نے پھر سفر کہتے ہوئے وہ کیلکولیشن کے اعتبار سے 0، اس اعتبار سے اپنی سوچ کو وہاں لگا دیا، اور پھر عجیب و غریب سارے معاملات شروع ہو گئے. حالانکہ ایسا کوئی سلسلہ موجود ہی نہیں ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں نا، سفر مظفر کا کامیابی والا مہینہ، جب ہے یہ کامیابی والا مہینہ تو پھر اس میں توہمات اور پھر عجیب و غریب باتیں کرنے کی کہاں گنجائش بچی. اور ایک دو نہیں بلکہ کئی ایسے افراد ہیں، کئی ایسے گھرانے اور خاندان ہیں جو اس مہینے میں شادی کرنے سے بھی اہتمام کرتے ہیں، یعنی اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں. شادی نہ کی، سفر کا مہینہ، شادی کیا کر رہے ہو؟ کارڈ پہنچا شادی کا، فوراً یہ کیا کر رہے ہو سفر کے مہینے میں؟ کیا آپ کو گھر برقرار نہیں رکھنا؟ کیا آپ کو لڑائی جھگڑا کروانا؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ مسلمان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ شادی کر رہے ہو اس میں؟ دنیا اسلام کی بہترین شادی، بہترین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کی جن سے شادی ہوئی حضور علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کی شادی جو ہے سفر مظفر کے مہینے میں ہوئی ہے. اب بتاؤ، ان سے بھی کوئی کامیاب شادی نظر آئے گی جن کی وجہ سے سادات کا گھرانہ چلا، سید زادے، اتنی بہترین اور شاندار شادی جس کو کہا جائے کامیابی والی، وہ سفر مظفر کے مہینے میں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ میری اور آپ کی سوچ تو ناقص ہو سکتی ہے، لیکن اس مہینے میں برکت ہی برکت ہے. کوئی بلاؤ کا سلسلہ، دیگر خرافات کا سلسلہ یہ کوئی نہیں. جو ہمیشہ سے سلسلہ چل رہا ہے بس وہی ایک سلسلہ ہے. باقی یہ کہنا غلط بات ہوگی، اپنی بھی سوچ کی بات ہے. وہ جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا، اس کے پاس میاں بھی گئے، کہنے لگے بڑے ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اب دیکھو یہ سوچ، مائنڈ، اس کو آپ دیکھیں کیسا بندہ کلیئر کرتا ہے اور اس کے ذریعے پھنستا ہے. یہ اگر صحیح چل رہی ہے نا آپ صحیح ہے، غلط چل رہی ہے نا آپ کو غلط غلط غلط، ہر چیز غلط، ہر چیز رونگ. مثال کے طور دو بندے آپس میں بات کریں نا، آپ کا دماغ اگر آؤٹ ہے نا، آپ اس کو دیکھو گے، بولو کہ شاید یہ میری بات کر رہا ہے. کیا ضرورت تھی سوچنے کی؟ فالتو بات کرنے دو جو کر رہے ہیں. تو یہ بات کہاں سے ذہن میں آئی؟ ذہن اپنا خراب ہے نا، تب تو یہ باتیں ذہن میں آئی. تو آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پریشان ہو جاؤ، میری بات ہو رہی، میری بات ہونے دو، کیا فرق پڑ رہا ہے؟
تو یہ کچھ اس قسم کی عجیب و غریب باتیں، ذہنی خیالات. اب دیکھو میاں بیوی جو ہے نا وہ بہت ان کی لڑائی ہوتی تھی. یہ کہنے لگے کہ اب ہم چلتے ہیں، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتا ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اب وہ جو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا، شاید ہماری آپس میں بن نہیں رہی. اب وہ اس دور کی کہانی، معاملات، بہرحال چلو بھائی چلتے ہیں. وہاں گئے ہاتھ کی لکیروں والے کے پاس. وہاں جا کے وہ جو بیٹھا ہوا تھا ماہر، اس کے پاس جا کے کہنے لگے، حالانکہ اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو یہ ان تصیبہم حسنۃ، یہ جو نا برائی آئی تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اچھائی آئی تو رب عز و جل کی طرف سے. بات تو یہی ہے. تو اب اس اعتبار سے چونکہ اس کا ذہن ایسا تھا، نہیں لکیر والے کے پاس جائیں گے، ہاتھ کی لکیریں دیکھیں میچ کرے گا وہ. اب اس نے پوچھا ہاں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم دونوں کی بہت لڑائی ہوتی ہے. تو اب کیا کروں؟ تو کہا اب لکیریں دیکھ کے بتائے لکیریں ملتی ہے یا کٹتی ہے؟ کہا ہاں مسئلہ ہی نہیں. دونوں کے ہاتھ کی لکیروں کو چیک کیا اس نے، حالانکہ کام غلط. بہرحال اس نے چیک کیا. چیک کرنے کے بعد کہنے لگا آپ دونوں کی لکیریں تو ملی ہوئی ہیں اور صحیح طریقے سے ملی ہوئی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہا اچھا؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کہنے لگے اب تو لکیریں بھی ملی ہوئی ہے تو ہم بھی مل جاتے ہیں. پھر اب لڑائی جھگڑا فائدہ ہی نہیں ہے، اب مل جل کے رہیں گے. دونوں چلے گئے. 2 سال کے بعد دوبارہ آئے اس کے پاس. کہا آپ نے جو بتایا واقعی ایسا ہی، ہماری لکیریں ملی ہوئی ہے، دیکھیں ہم اب کتنی محبت سے رہ رہے ہیں. اس دن کے بعد کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں. اب وہ جو تھا نا ماہر، وہ دیکھ کے ان دونوں کو مسکرانے لگا. کہا میں تمہیں کچھ بتاؤں، جب تم دونوں کے میں نے لکیریں دیکھی نا تو یوں فاصلہ تھا. اب میں بتاتا تمہارا گھر ٹوٹ جاتا. تو میں نے کہا یوں ملی ہوئی ہے، بات ختم. ملی ہوئی میں نے کہا تو تمہارا گھر بن گیا، تم خوشی سے رہنے لگے، بات ہی ختم ہو گئی. اب سمجھ کے آیا کہ یہی ذہن ہے نا، سمجھا دیا سمجھ گیا، نہیں سمجھا بگڑ گیا. اب اس کو کہتا ہے لکیر ہے، حالانکہ لکیروں سے کچھ نہیں ہونا. دیکھو اس خود نے بھی، اس شخص نے بھی جو خود ماہر تھا، اس نے الٹ کر کے بتایا تو الٹ کا بھی کوئی فائدہ ہوا. اگر یوں دیکھا جائے تو لکیر تو الگ تھی، تو ان کو تو لڑنا ہی لڑنا تھا. اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے تو کیا مطلب اس کا معاملہ لکیریں جڑ گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو ان لکیروں سے تو ویسے کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن یہ ہوا کہ ضرور اس نے جو الفاظ ادا کیے نا اس کے لیے، تو اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیا کہ ہاں ہم رہنا ساتھی ہیں اور مل کے. تو اسی وجہ سے معاشرے میں کئی اس قسم کے خرافات پائے جاتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ صبح ہو گیا تو بس اب اس کے بعد تو تباہ بربادی کا سلسلہ ہے، علمان والحفیظ. اور پھر بندہ جو ہے اس حوالے سے پھنستا چلا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو بھی خراب کرتا ہے، اپنے وقت کو بھی خراب کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کالی بلی آگے گزر گئی، اب آگے راستہ اس نے کاٹ دیا، گھر پہ چلے جاتے. یہ 2-4 نہیں سے کئی توہمات ہیں. اگر میں اس کو آپ کو گنوانے بیٹھوں تو آپ خود بھی معاشرے میں کئی ایسے توہمات کو پاتے ہوں گے اور کئی اس قسم کے خرافات والی باتیں آپ سنتے ہوں گے. مثال کا تو چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں. مہمان کی رخصتی ہوئی، اب کہا جھاڑو نہ دینا. اپنی بھی سوچ، ہر جگہ اپنا اپنا ٹوٹکا چلتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے. اسی طریقے سے جوتے پر جوتا نہ رکھو. اچھا وہی بلی گھر کے باہر آئی، رونا دھونا شروع کیا، یعنی جو اس کی آواز ہے بیچاری وہ نکال رہی آواز. بندہ اشرف المخلوقات، شان اتنی اعلیٰ، بلی کی آواز سے پریشان ہو گیا کہ مصیبت آنی ہے. وہ جانور ہے تو بولے گا، اس کا کیا کام ہے. اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا لیس منا من تطیر ولا تطیر اللہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے. فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اسلام میں بدشگونی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو پھر اس مہینے کو دیکھ کے کوئی بدشگونی والے معاملات کرے، یقیناً وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. ان کاموں سے اس کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے مرغا جو ہے وہ رات میں بولنا شروع کر دے، ذہن میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئی، حالانکہ وہ تو بیچارہ جانور ہے. اس کے علاوہ جمعہ اور عید کی نماز ایک دن آ گئی، کہا اب 2 خطبے ہو گئے، اب مسئلہ ہو گیا. 2 کیا 4 بھی ہو جائے تو برکت ہی برکت ہے. خطبہ کوئی خطا کی شے ہے؟ خطبہ کوئی قیامت کی نشانی تمہیں بتائی جا رہی ہے؟ خطبہ کیا یہ اعلان کر رہا ہے کہ باہر گئے ایکسیڈنٹ میں مر گئے تم؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، برکت کی شے ہے. آپ دیکھتے نہیں کتنا ادب میں آتا ہے خطبہ، کتنے احترام کے ساتھ اس کو سننا ہوتا ہے. 2 ہو گئے پر اصل بات یہ ہے چند ایسے افراد معاشرے میں ہوتے ہیں اور پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے. ان کی زبان سے کچھ الفاظ اس قسم کے نکل جاتے ہیں نا
تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں ہاں ہمارے بڑے یہ کہتے تھے ایسا ہی ہے. وہ بڑا کیا عالم تھا، وہ بڑا کیا طرح مفتی تھا، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں. اللہ کے بندو کیوں جاہلوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہو؟ اور ایک دو نہیں کئی ایسے معاملات ہیں. اب میں اس کی کیا لسٹ کھولوں. بہرحال یہ ہے کہ جو یہاں کچھ اہم ترین درجے میں وہی ذکر کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے مغرب کے بعد گیٹ پر نہ بیٹھا جائے. بلائے گزرتی ہے تو بلائے جب گزرتی ہے تو بلائے آپ کو پکڑ بھی سکتی ہے. اس کے لیے بلا کے لیے گیٹ کا کیا تصور ہے؟ گیٹ ہوگا تو کیا بلا اندر نہیں آئے گی؟ مگر جس نے بات کر لی کل الو کی آواز آ جائے، مسئلہ بن گیا. بھائی یہ کیوں بولنا شروع ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ کہا ہاں اب گھر کے کسی فرد کا انتقال ہوگا. اب یہ الو نے زندگی کو مختصر کر دیا. عجیب و غریب بات ہے. بہرحال اسی طریقے سے مغرب کا جب وقت ہو تو کمروں کی لائٹیں جو جلا دی جائیں. کیوں؟ جنات کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہاں بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. کہنے روشنی ہونی چاہیے. مغرب کیوں روشنی ہونی چاہیے؟ اگر روشنی کا اہتمام کرنا ہے تو مجھے بتاؤ مسجد کے 3 فلور 4 فلور ہوتے ہیں. کبھی سنا کسی مؤذن سے کہ وہ اوپر جا کے لائٹیں آن کر رہے ہیں؟ مسجد تو یہاں تو فرشتوں کی جگہ ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو مسجد کے اندر جب اندھیرے میں لائٹیں آن نہیں ہو رہی، جہاں ضرورت ہے وہیں جلائی جا رہی ہے، تو آپ گھر آپ کا کیسے زیادہ محترم ہو گیا کہ وہاں لائٹیں جلائی جا رہی ہے. اسی طرح گھر سے کوئی تالے لگا کے بندہ جب جا رہا ہے ایک دن کے لیے یا 6 گھنٹے کے لیے یا پھر رات کو کسی سفر پر، تو وہ کہتے ہیں لائٹیں 1 2 جلا کے جاؤ. کیوں جلا کے جاؤ؟ کون ہے اندر؟ اگر ہے تو بتاؤ. جب کوئی اندر ہے ہی نہیں تو جو ہوگا اس کو آپ کی لائٹ کی حاجت نہیں. جو دوسری مخلوقات ہیں تو پھر آپ کی لائٹ جلانے کا کیا فضول خرچی، اسراف. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو یہ ایک لوگوں میں چیز آ گئی، اندھیرا ہو گیا اب اس لیے لائٹ جلا رہی ہے. بہرحال اسی طریقے سے دلہن آئی اور وہ پھر کوئی آنے کے اس کا آنا تھا اور کسی کا انتقال ہوا، تو یہ دلہن جو ہے منحوس ہے، الامان والافیس. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو پھر اس کی جو زندگی کا فلسفہ تھا یہ اس دلہن کے پاؤں کے اندر تھا. یہ آئی کر بٹن پاؤں رکھا اور اس کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ایسا کوئی نہیں کیا. زندگی دینا اور لینا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آتی ہے تو پھر 1 سیکنڈ بھی اس کو مہلت نہیں ملتی. اور مسلمان کا تو اس بات پر ایمان ہے کہ جتنی مدت جو ہے وہ زمین کے اوپر لکھی ہوئی ہے اتنی مدت بندہ رہے گا. جتنی مدت زمین کے اندر ہے اس کو جانا ہی جانا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ دلہن آئی بندہ مرا، عجیب و غریب. پھر اس کو منوس کہنا. اسی طرح وہ اگر دلہن، وہ لڑکی، وہ عورت اگر وہ بچی ہے جن رہی ہے، یعنی اس سے لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو منوس کے دیا جاتا ہے لمان والافیس. حالانکہ لڑکا اور لڑکی دینا میرے رب کا فضل ہے. جس کو چاہے جو عطا کرے، جس کو چاہے دونوں نہ دے. تو پھر اس لڑکی کا اس میں کیا قصور ہے؟ عورت کا قصور مان لیا جائے گا توہمات بکتے ہوئے، فضول باتیں بکتے ہوئے. لیکن لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے. لڑکے کا بھی تو مسئلہ ہے نا، لڑکے کا کوئی قصور نہیں. تو اس قسم کے بے شمار ہمارے جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ اب بچہ ہے، اب آپ دیکھیں اس کے چھوٹا بچہ اس کے کپڑے کو نچوڑا نہ جائے. کیوں؟ بچے کا جسم درد ہوگا. جسم کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ حاملہ عورت جو ہے وہ سورج گن چاند گن کے وقت جو ہے نا وہ چھری نہ چلائے، بچہ کٹا ہوا نکلے گا. اس کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ اور کئی لوگ ایسے سیدھے سادے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. ہاں احتیاط کرو احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. بچہ سوئے اوپر سے کراس نہ کیا جائے، بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا. اسی طریقے سے ایک بڑی انوکھی بات، بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس کا قد جو ہے نا انچ سے نہ ناپا جائے ورنہ قد بڑھے گا نہیں. یہ کل کی بات ایک شخص مجھے بتا رہا تھا. میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہمارے یہاں خاندان میں ایک شخص کا کافی بڑا ہے، اس کا فوراً ناپ کرتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو مزید بڑا ہو جائے، وہیں اس کو رکوا دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا قد روکنے کا آسان ذریعہ ہے، جس کا قد چھوٹا کرنا اس کو ناپ کر لو، اب جا تیرا کام پورا ہو گیا. تو ایسی خرافات الامان والا فی محبوب نے واضح فرما دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. من تطیرا ولا تطیر لا، جو توامات لے یا توامات لیا جائے، بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اب جاؤ اپنا کام کرو، ہم میں سے تم ہو ہی نہیں، کرو جو کرنے. تو پھر ان فالتو چکروں میں آ کے اس طریقے سے عجیب و غریب جو ہے باتیں بکنا، یہ مسلمانی طریقہ نہیں. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو نیک فالی سکھاتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہر چیز میں اچھا شگون لیا جائے، بس شگونی کی طرف کبھی بندہ کوئی نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات وہ یہ ہے کہ اصل نحوست کس چیز میں ہے، اصل بدشگونی کس شے میں ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، اصل نحوست اور اصل بدفعلی وہ ہے گناہ میں، وہ ہے کفر میں.
وہ ہے اللہ کو ناراض کرنے میں، یہ ہے اصل نقصان۔ اس کو چھوڑ کر پھر اچھی چیزوں کو گندہ کہنا کتنا بڑا افسوس والا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں ان تمام معاشرے کی برائیوں اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور ہر چیز کے اندر نیک شگون لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا